حضرت مالک بن دینار پہلے تابعی ہیں جو کیرالا میں اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری کے مصاحب و مرید تھے۔ طریقت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مقام ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام مالک اور کنیت ابو یحییٰ تھی۔ آپ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کے ہم عصر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ایک غلام تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بھی غلامی کی حالت میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ غلام زادہ تھے لیکن دونوں جہاں سے آزاد تھے۔ آپ کی کرامات اور ریاضت ہر جگہ مشہور ہیں۔ آپ کے والد کا نام دینار تھا، جبکہ دوسری روایت میں ہے کہ آپ ایک دن کشتی میں سوار تھے۔ جب کشتی وسط میں پہنچی، ملاؤں نے آپ سے کرایہ طلب کیا۔ آپ نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے آپ کو مارنا شروع کر دیا، جس سے آپ رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو انہوں نے پھر کرایہ طلب کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹانگ پکڑ کر دریا میں ڈال دیں گے۔ انہوں نے یہ کہا ہی تھا کہ اللہ کے حکم سے دریا کی مچھلیاں ایک دینار منہ میں لے کر باہر نکل آئیں۔ آپ نے ایک مچھلی سے دینار لے کر ملا کو دے دیا۔ جب ملاؤں نے یہ حال دیکھا تو آپ کے پاؤں میں گر گئے۔ حضرت مالک بن دینار نے پاؤں کشتی سے باہر نکالے اور سطح آپ پر چلتے ہوئے دور نکل گئے۔ اسی وجہ سے آپ کا نام مالک دینار ہو گیا۔ آپ نہایت خوبصورت اور دولت مند تھے اور دمشق میں سکون پذیر تھے۔ آپ کی توبہ کے متعلق بہت سی روایات ہیں۔ ایک رات آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک جماعت کے ساتھ محفل رقص و سرور میں تھے۔ جب تمام لوگ سو گئے تو اس تنبورہ سے جسے بجایا جا رہا تھا آواز آئی، اے مالک کیا بات ہے، توبہ میں دیر کیوں ہے؟ آپ نے اسی وقت اپنے تمام دوست و احباب کو چھوڑا اور حضرت حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہو کر سچی توبہ کی اور اپنا حال درست کر کے ثابت قدم رہے۔ بصرہ میں ایک امیر آدمی فوت ہو گیا اور اس کی ساری جائیداد اس کی اکلوتی بیٹی کو ملی جو بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن اس نے ثابت بنانے کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ نکاح مالک بن دینار کے ساتھ ہو تاکہ ذکر الہی اور دنیاوی کاموں میں وہ میری مدد کر سکیں۔ چنانچہ ثابت بنانی نے اس کا پیغام مالک بن دینار تک پہنچا دیا، لیکن آپ نے فرمایا میں تو دنیا کو طلاق دے چکا ہوں اور چونکہ عورت کا شمار بھی دنیا میں ہی ہوتا ہے اس لیے طلاق شدہ عورت سے نکاح جائز نہیں۔ ایک مرتبہ کسی ملحد سے آپ کا مناظرہ ہو گیا اور دونوں اپنے آپ کو حق پر کہتے رہے، حتیٰ کہ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں کے ہاتھ آگ میں ڈلوا دیے جائیں۔ جس کا ہاتھ آگ سے محفوظ رہے اس کو حق پر تصور کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور کسی کے ہاتھ کو بھی ضرر نہ پہنچا۔ لوگوں نے فیصلہ کر دیا دونوں برحق ہیں، لیکن آپ نے تنگ دل ہو کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ 70 سال میں نے عبادت میں گزار دیے مگر آپ نے مجھے ایک ملحد کے برابر کر دیا۔ ندا آئی، اے مالک تمہارے ہاتھ کی برکت سے ہی ایک ملحد کا ہاتھ بھی بچ گیا، اگر وہ تنہا ہاتھ آگ میں ڈال دیا جاتا تو یقیناً جلس جاتا۔ ایک مرتبہ آپ شدید بیمار ہو کر صحت یاب ہوئے تو کسی ضرورت کے تحت نہایت دشواری سے بازار تشریف لے گئے، لیکن اتفاق سے اس وقت بادشاہ کی سواری آ رہی تھی اور لوگوں کو ہٹانے کے لیے ایک شور بلند ہوا۔ آپ اس وقت اس قدر کمزور تھے کہ ہٹنے میں دیر ہو گئی اور پہرہ دار نے آپ کو ایسا کوڑا مارا کہ درد کے مارے آپ کے منہ سے یہ کلمہ نکل گیا کہ خدا کرے تیرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ چنانچہ دوسرے ہی دن کسی جرم کی پاداش میں اس کے ہاتھ کاٹ کر چوراہے پر ڈلوا دیے گئے، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کو اس کی حالت دیکھ کر بہت رنج ہوا۔ ایک مرتبہ جعفر بن سلیمان آپ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سفر حج میں تھے اور جس وقت آپ نے لبیک اللہم لبیک پڑھنا شروع کیا تو آپ کے اوپر غشی طاری ہو گئی اور ہوش میں آنے کے بعد
جعفر بن سلیمان نے غشی کا سبب دریافت کیا تو فرمایا میں اس خوف سے بے ہوش ہو گیا تھا کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے جب آپ رحمت اللہ علیہ ایاک نعبد و ایاک نستعین قرات کرتے تو بے چین ہو کر رونے لگتے اور فرماتے اگر یہ آیت قرآن کی نہ ہوتی تو میں کبھی بھی نہیں پڑھتا، کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ حالانکہ ہم نفس کے ایسے پجاری ہیں کہ خدا کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد کے طالب ہوتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ دنیا سے رغبت نہیں رکھتے تھے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مالک بن دینار کے گھر آگ لگ گئی۔ آپ نے قرآن مجید کا ایک نسخہ اور ایک چادر گھر سے نکالی۔ جب ان سے کہا گیا آپ کا گھر جل رہا ہے، بچاؤ کی کچھ تدبیر آپ رحمت اللہ علیہ کیوں نہیں کرتے؟ جواب دیا یہ کوئی کعبہ تو نہیں، ہمیں اس کے جلنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت مالک بن دینار کی وفات ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ کے عہد خلافت 97 ہجری میں ہوئی، جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق 130 ہجری میں ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد ایک بزرگ نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ نے فرمایا اپنے تمام گناہوں کے باوجود میں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوا، اور اس حسن ظن کی وجہ سے جو میں اللہ سے رکھتا تھا اس نے میرے سارے گناہ بخش دیے۔ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو اور حضرت محمد واسع کو بہشت کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ اس بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ دیکھو مالک بن دینار جنت میں پہلے پہنچتے ہیں یا محمد واسع؟ چنانچہ یہ دیکھ کر مالک بن دینار کو پہلے داخل بہشت کیا۔ بزرگ نے پوچھا محمد واسع تو مالک بن دینار سے زیادہ عامل و کامل تھے۔ ملائکہ نے جواب دیا تم صحیح کہتے ہو، محمد واسع کے پہننے کے لیے 2 لباس تھے اور مالک بن دینار کے پاس صرف ایک، لہٰذا صبر و ضبط کی نسبت مالک کی طرف زیادہ ہے، اس لیے انہیں جنت میں پہلے بھیجا گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں شرکت جہاد کا خواہش مند ہوں، لیکن جب ایک موقع جہاد کا آیا تو مجھے ایسا بخار آیا کہ جانے کا نام بھی نہیں لیتا تھا۔ چنانچہ اس غم میں یہ کہتا ہوا سو گیا کہ اگر اللہ کے نزدیک میرا کوئی مرتبہ ہوتا تو اس وقت بخار کبھی نہیں آتا۔ پھر خواب میں دیکھا کہ ندائے غیبی سے کوئی کہہ رہا تھا اے مالک اگر تو آج جہاد کے لیے چلا جاتا تو قیدی بنا لیا جاتا اور کفار تیرا دین برباد کر دیتے، لہٰذا یہ بخار تیرے لیے نعمت عظمیٰ ہے۔ پھر میں نے بیدار ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔